علامہ شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ سے سوال ہوا تھا. جس عالم ربانی کا میں نے نام لیا ہے نا، پہاڑ سے وزنی شخصیت گزری ہے، بہت بڑے علامہ تھے، لیکن تقریر کا فن نہیں تھا. ممبر پہ بیٹھتے کاشف ایک تفسیر کی کتاب کا امریٹ کھول کے رکھ لیتے، فضائل بھی دیکھ کے پڑھتے، اور ملا حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء مقتل کی کتاب مصائب بھی دیکھ کے پڑھتے. ایک دن گزر تھے، لوگوں نے کہا یار کیا فائدہ ہے اس علم کا، کیا فائدہ اس مجتہد ہونے کا کہ بندہ ایک مجلس بھی بغیر دیکھے نہ پڑھ سکے. دل پہ چوٹ لگی، سلطان کربلا کو استغاثہ کیا، روتے روتے آنکھ لگی. کیا دیکھا میدان کربلا ہے، لاکھوں خیمے ایک طرف ہیں، چند خیمے ایک طرف. حد سے سمجھے کہ یہ حسین کے خیمے ہیں. گئے مولا کو سلام کیا، مولا نے کہا زہیر. جی مولا. یار شیخ جعفر مہمان ہے ہمارا، اور تو کوئی چیز نہیں ہے، خشک ستو پڑا ہوا ہے، وہی پیالے میں ڈال کے کھلا اسے. اب میں تیری تھکن اتاروں یا مجلس سناؤں؟ میرے عشاء کا کام. خواب میں ہی زہیر نے ستو کا پیالہ دیا، 2-3 لقمے لیے، لگا سینہ علم کا خزینہ ہو گیا ہے. جو ہاں اس کے بعد پھر ممبر پہ وہ دریا بہائے. کتابوں میں بھی الخصائص الحسینیہ میں حسین کی خصوصیات پر کتاب لکھی ہے، کوئی لکھ نہ سکا. اس عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں. سر اٹھانا. یہ مجلس پڑھ رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا. مجلس پڑھ رہے تھے اسی پر جس ذات پہ میں پڑھ رہا ہوں. ایک شخص نے سوال کیا، سنا تو اس شرط پہ ہوں کہ یقین دلا دو کہ ہر بندہ بیدار بھی ہے، تھکا بھی نہیں، اور خریدار بھی ہے. اٹھ کے سوال کرتا ہے سردار صاحب، سرکار سوال ہے. ہاں کیا؟ ما احترام العباس ابن امیر المومنین فی القرآن. ہائے 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 ہائے. یہ جواہر راستے میں پڑے ہوئے پتھر نہیں کہ اٹھا لیے جائیں. ہاں یہ ڈپٹی شاہ نجف نے آپ کے اس خادم کی لگائی ہے، اور کوئی پھر سنائے گا تو میری سی ڈی سن کے سنائے گا. سر اٹھانا. ہاں جی ہاں زمانہ پڑتا ہے. چلو میرے شاگرد تو مجھے پڑھیں، ان کا حق بنتا ہے. جو شاگرد نہیں میرے سامنے مجھے پڑھتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں قبلہ ہماری محنت ملاحظہ کر رہے ہیں. خیر سر اٹھاؤ. کہتے ہیں سرکار سوال یہ ہے کہ قرآن میں عباس کا احترام کیا ہے؟ جی. اور جعفر بیٹے پھر جو جواب ہے، ایسے جواب بھی ایسے علماء ربانی ہی نہیں دے سکتے ہیں، ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. سرکار نے پوچھا شوستری نے، ما مرادو، کہ تیری مراد کیا ہے، ذرا سوال واضح کر. کہتے سرکار میں نے آپ کی ہی مجلس میں سنا تھا کہ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا جہاں بھی قرآن میں جنت کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر لازمی ہے، لیکن سورہ دہر میں حوروں کا نام بھی نہیں ہے. سارے علی والے ہی بیٹھے ہو نا میرے سامنے، ہر جگہ حوروں کا ذکر ہے، سورہ دہر میں نہیں ہے. وجہ کیا؟ تو مولا سجاد نے مسکرا کے فرمایا چونکہ اس میں ذکر ہے میری ماں فاطمہ کا، مخدومہ کے ہوتے ہوئے کنیزوں کا ذکر مالکن کی توہین ہے. اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں اگر تو تھکا نہیں تو 2 منٹ کے بعد جہاں تک میری نظر جا رہی پھر تم یہاں نہیں رہو گے. ہاں ہاں پھر تمہارا سجدہ عباس کے قدموں پہ ہوگا. یہ میرا وعدہ ہے ہر اس حلالی سے جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے علی کو بے سوچ ماننا.
سوچ کے بیماروں سے نہ غضنفر خطاب کرتا ہے نہ آج کروں گا. مولا نے کہا چونکہ میری اماں کا ذکر ہے تو مالکن کے ہوتے ہوئے اگر نوکرانیوں کا بھی اللہ ذکر کرتا تو توہین تھی فاطمہ کی. پھر اسی سائل نے خان سے پوچھا کہ اچھا مولا یہ تو سمجھ آ گئی، جنت میں جہاں زیورات کا برتنوں کا ذکر ہے وہاں سونے چاندی کا، سورہ دہر میں 3 دفعہ چاندی کا ذکر ہے، سونے کا نہیں ہے. قواریر من فضت، شیشے چاندی کے، یطاف علیہم بآنیۃ من فضت، آب خورے چاندی کے، حلو اساور من فضت، کنگن چاندی کے. 3 دفعہ چاندی چاندی، فضا فضا فضا، سونے کا ذکر نہیں. یہاں بھی تیرا امام مسکرایا، فرمایا کیونکہ 5 روٹیاں روز جاتی تھیں اور 5ویں روٹی ہوتی تھی فضا کی. اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو. 5 روٹیاں، 5ویں روٹی فضا کی. 3 دن روٹیاں گئیں، 3 روٹیاں ہوئی فضا کی. اس لیے اللہ نے 3 دفعہ فضا کا نام لیا. سونے کا ذکر کرنا بطول کی کنیز کی توہین تھی. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ تو وہ سائل یہ یاد دلاتا ہے شوستری علیہ الرحمہ کو کہ آپ نے پڑھا تھا. ہاں پڑھا تھا. کہا یہ تو نوکرانی ہے بطول کی، عباس تو بیٹا ہے بطول کا. لگتا ہے مجھے ادھار کرنا پڑے گا. ہاں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ اکبر سب سے پہلے تیرے رسول نے بولا تھا، آدم سے بھی پہلے. آدم کی تخلیق کے مشوروں سے بھی پہلے. اور یا رسول اللہ سب سے پہلے تیرے مولا نجف والے نے بولا تھا. اور بطول کی عزت کی قسم یا علی سب سے پہلے زبان بے زبانی سے خود اللہ نے کہا تھا. یہ پاکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں اور تمہیں خود لسان اللہ کی زبانی بتاتا ہوں. علی باز فرما رہے تھے، ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اللہ کہتا ہے میں کن کہتا ہوں کائنات بنتی ہے. مولا کیا انداز ہے اس کے کن کہنے کا، سٹائل کیا ہے؟ ان ناموں کی قسم. علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا کوئی کن وہ نہیں کہتا، بے اسمی تکونت الکائنات، وہ میرا نام لیتا رہا کائنات بنتی رہی. اللہ تو جو بندہ یا علی کہنے میں بخل کرے اللہ کو غصہ آتا ہے کہ جو نام لے کے میں نے عرش بنایا، جو نام لے کے کرسی بنائی، جو نام لے کے آسمان بنائے. جو ہاں تو جو نام اس نے لیا اس میں کوتاہی کو برداشت نہیں کرتا. ہاں اب آ گئی بات ذہن میں کہ جب بطول کی نوکرانی کا قرآن نے احترام کیا ہے، بس سنو سر دھنو اور جاؤ. وعدہ ہے غضنفر کا منبر پہ شاہ نجف کے کوچہ ولایت کا یہ سگ عہد کرتا ہے جس نے یہاں لکھا آج کی رات جنت میں گزارے گا اسی عباس کی قسم. عباس تو بیٹا ہے بطول کا، اس کا کیا احترام ہے؟ شوستری مسکرائے. میں پھر کہتا ہوں ایسے جواب عالم ربانی کو ہی سجتے ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھ الحم سے والناس تک، کمر رکب ہے نا عباس کا. شوستری کہتے ہیں جہاں بھی اللہ قیامت کی علامتیں بتاتا ہے اس نے اذا الشمس کورت کہا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ کہیں نہیں کہا کہ کمر بے نور ہو جائے گا. بلے بڑی اثر سے اللہ. اور پیچھے مالے والا بولے بڑے کے بعد یہ کہا ہے اللہ نے کہ سورج بے نور ہو جائے گا.
कमर बे नूर कहीं नहीं कहा। शौसरे कहते यही तो एहतराम है अब्बास के लक़ब का। हाय 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 हाय, ये अब्बास के लक़ब का एहतराम है। हाँ, अल्लाह जाने उसकी निगाह बेनिगाही में। और हम अली, कल भी मैं तुम्हें कहते कहते रह गया और मैं भूल गया आज भी। आइंदा मुझे हुज्जतुल इस्लाम न कहना। हुज्जतुल इस्लाम सिर्फ मासूम होता है। हाँ जी, क्योंकि मैं चुप रहता तो शायद जवाब तलबी हो जाती। हाँ, बाकी जो मर्जी कहो, हुज्जतुल इस्लाम ने। हाँ बस सर उठाना। यानी कितना एहतराम होगा अब्बास का उसकी नजर में। अल अज़मतुलिल्लाह। हाँ, सर उठाना मेरी नजर में। जंग ओहद में 9 अलमदार मारे थे अली ने काफरों के। एक ने अलम उठाया, अली ने मार दिया। अभी सफ में पहुंचा था, दूसरे ने उठा लिया। मौला वो तो उठ गया अलम, मौला फिर पलटे, फिर तलवार चल गई। तीसरे ने उठा लिया, फिर तलवार। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जब 8 अलमदार अली ने मारे, फिर किसी सरदार को उठाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उनका एक नौकर था, सवाब नाम है, स्वाद के साथ, उसने उठाया, अली ने वो मार दिया। अब जाफर मुझे नहीं पता कि कौन क्या है मेरे सामने। जब 9वां भी मारा गया, अब किसी मर्द को अलम उठाने की हिम्मत नहीं। मलिक अब एक औरत ने उठाया। अली ने कहा चाहे औरत उठाए, हक से लड़ने आई है, इसे भी मार दूंगा। हैं? उस औरत को भी अली ने मार दिया। गज़नफर मिंबर से कह रहा है, इल्मी जमानत से कह रहा है, कितनी देर किबरियाई का बदन मैदान में खड़ा रहा। अब मैं मजलिस पढ़ूं या तेरी थकन उतारूं? कितनी देर तक किबरियाई का बदन खड़ा रहा के कोई उठाता है? अब किसी ने नहीं उठाया। हाँ, आ रहा था अली, एक साहबी ने कहा या अली आज तो कमाल कर दिया। 9 मर्द मार डाले जिन्होंने अलम उठाया, एक औरत मार दी। अली फरमाते वल्लज़ी नफ्स वलीम बियदिही लौ हमला रायतल मुशरिकीन कुल्ला काफिरिन अला वजहिल अर्ज़ लअफ़नैतहुम अला इला आखिरिही। फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में अली की जान है, अगर रूए जमीन के काफिर मिल के अलम उठाते सबको मार देता। बैठे हो, चले गए। अली का ये कहना था, औज़ादारों से आप पूछो, अब जुमला सुनना है। अली का ये कहना, रिसालत खड़ी हुई, रसूल ने बाजू फैलाए, अपने कुव्वत बाजू को सीने से लगाया। यहाँ रसूल ने जाफर बेटे एक दुआ दी, याली नक़स्ता रायतल मुशरिकीन व अलौता रायतल इस्लाम आलल्लाहु लिवाका फिल क़यामत व आलल्लाहु रायत वल्दका फिर दुनिया। याली तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया, कुफ्र का अलम सर निगों किया। अल्लाह तेरे लिवाउल हम्द को क़यामत में बुलंद करे और दुनिया में तेरे बेटे का अलम लहराता रहे। ये रसूल की दुआ है कि तेरे बेटे का आलम दुनिया में लहराए, तेरा लिवाउल हम्द क़यामत में। अब जिस छत पर, जिस बारगाह पर, जिस घर पर अब्बास का अलम लहरा रहा है, कपड़ा ना समझना, मोहम्मद की दुआ लहरा रही है। हाय हाय, ये तो कभी कम अज कम अली हुसैन सरदार साहब कम अज कम एक अशरा हो, फिर मैं बताऊं कि इसे अलमदार हुसैनी कहता तो हर कोई है। हुसैनी अलम का बोझ क्या था,
اس میں اسرار کیا تھے جسے عباس نے اٹھایا؟ اسے بھی بچانا تھا اور پھر کافر مارنے تھے۔ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی مجتہد کبیر لکھواتے تھے، ان کا ایک شعر ہے، اس میں مصرع وہ کہتے ہیں لولا القضاء لمحل وجود بسیفہ، اگر قضاء کا فیصلہ نہ ہوتا تو یوم عاشور عباس نے شامی نہیں زمین سے وجود ہی مٹا دینا تھا۔ بیٹھے ہو یا میں جنگل میں پھر رہا ہوں؟ جی جسے یعنی ٹھہرو میں وہ میثاق دکھا سکتا ہوں لاہور والوں تمہیں، چونکہ کربلا کا واقعہ کاشف کر دے جی کوئی حادثہ نہیں، معاہدہ ہے خدا اور حسین کا۔ حسین نے اپنی ساتھیوں کے نام لکھوائے، عمریں لکھوائیں، قبیلے لکھوائے، پیشے لکھوائے۔ فہرست جب بننے لگی حسین نے کہا کاتب تقدیر لکھ حسین ابن علی، قلم سرسائے حسین ابن علی، لکھ عباس ابن علی، سناٹا چھا گیا۔ اب مجھے پتہ نہیں یار میرے سامنے کون کیا ہے، بس بیان میرا سمٹ گیا ہے۔ پچھلے محلے والا جاگنا ذرا، سناٹا، سوئی گرنے کی بھی آواز آئے، ایک لمحہ، دو لمحے، تین لمحے، حسین دیکھتا رہا۔ مالک کاتب تقدیر کیوں نہیں لکھتا؟ حجاب اکبر سے آواز آئی، عباس بھی لڑے گا؟ نہیں اب دیکھو میں نے کان پکڑ لیے، میرا نہ اتنا علم، نہ وہ معیار، نہ وہ کلیجہ، نہ وہ بساط کہ میں اس خاندان کے وزن کروں۔ حسین کے نام پہ تو یہ سوال نہیں ہوا، عباس کے نام پہ پوچھا، عباس بھی لڑے گا؟ مالک میرا علمدار جو ہے کیوں نہیں لڑے گا؟ مگر تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ آواز قدرت حسین اس کی وجہ ہے، تیرا بابا علی کائنات مل کے اس سے لڑے، اکیلا فنا کرنے کے لیے کافی، کیوں کہ علی کی کلائی میں میں اللہ رہتا ہوں۔ نہیں اب میں دیکھوں گا میرے سامنے کون کیا ہے، کس چہرے پہ شجرہ ابھرتا ہے، کہاں مودت لہراتی ہے۔ تیرے بابا علی کی کلائی میں میں رہتا ہوں اور عباس کی کلائی میں ہم دونوں رہتے ہیں۔ اللہ جس کی ایک کلائی میں جلی ہو، ایک میں علی ہو، اس کے لیے 9 لاکھ چونٹیاں ہیں۔